والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يوصيكم الله في أولادكم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس طرح کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جامعۃ المدینہ کی طرف سے 12 روزہ دورہ میراث یہ جاری ہے، تو کل جو سبق ہم نے پڑھا اس کے اندر ہم نے تصحیح کے قواعد یہ پڑھے تھے۔ ان میں سے ہم نے تصحیح کے قواعد اور ساتھ ہی ساتھ جو 4 طرح کے اصول جن کا استعمال تصحیح کے قواعد میں تھا وہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ ان میں سے ہم نے 4 جو قواعد تھے اس کو میں دوبارہ سے ذرا بیان کرنے جا رہا ہوں، چونکہ آج بالخصوص ان قواعد کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اس میں تھا تماثل، تباین، توافق اور تداخل۔ یہ تماثل کی مثال ہم نے دی تھی، جیسے 4 اور 4، یعنی جب دونوں عدد برابر ہیں تو اس کے اندر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، چونکہ جب عدد رؤوس اور عدد سہام یہ دونوں آپس میں برابر ہوں گے تو وہ پوری تقسیم کاری ہو جائے گی۔ تیسری ہم نے مثال تباین کی جو دیکھی وہ ایک مثال یہ بھی ہے 3 اور 4، یا نہ تو آپس میں یہ برابر ہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر تقسیم ہوتا ہے۔ دوسری مثال ہم نے پڑھی تھی توافق کی، جیسے 8 اور 10۔ توافق میں یہ ہوتا ہے کہ نہ تو ایک عدد دوسرے پر تقسیم ہوتا ہے، نہ یہ دونوں آپس میں برابر ہوتے ہیں، اور نہ ہی بالکل تباین ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ تیسرا عدد جیسے یہاں 2 ان دونوں کو تقسیم کرتا ہے، یہ دیکھیں اب اس کے بعد مزید ان کو تقسیم نہیں ہونا۔ اور تداخل میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا عدد بڑے کو پورے کا پورا تقسیم کر دے۔ یہ وہ 4 اصول ہیں جن کا کچھ کل ہم نے بیان کیا تھا۔ اس میں سے جو ہم نے مثالیں بیان کی تھیں وہ یہ مثالیں ہم نے بیان کی تھی کہ جس صورت میں جب کسر یعنی حصے پورے تقسیم نہیں ہو رہے ہوتے، ایک فریق پر کسر واقع ہوتی ہو، اور اس کے اندر پھر ہم نے تباین اور توافق ان دونوں کی مثالیں کل ہم نے پڑھ لی تھیں۔ آج جو ہم مثال پڑھیں گے وہ ہے کہ جب ایک سے زائد فریقوں پر اگر کسر واقع ہو رہی ہو، یعنی جو ان کے حصے ہیں وہ ان کو برابر پورے نہیں مل رہے، تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کو کیسے ہم حل کریں گے۔ تو مثال جیسے کہ میں پہلے مثال کو لکھتا ہوں اور مثال کے بعد پھر اس میں کیا اصول بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ یہ جو مثال ہے یہ مثال آئے گی کہ جب عدد رؤوس یہ آپس میں متماثل ہوں، یعنی تماثل کی یہ مثال ہے۔ مثلا
بہت زیادہ اس مثال پر توجہ کرنے کی حاجت رہے گی۔ جیسے مثلاً بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دادیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چچا ہے۔ لیکن اب ان کی تعداد کیا ہے؟ بیٹیاں مثلاً 6 ہیں، دادیاں 3 ہیں، اور چچا بھی 3 ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو مسئلے کی صورت بنتی ہے، ان کو ملتا ہے ثلثان، دادیاں جو ہے ان کو ملتا ہے سدس، اور چچا یہ اسبا بنے گا۔ تو ایسی صورت میں جب مسئلے کی صورت بنائیں گے تو دیکھیں گے ہم ثلثان سدس کے ساتھ مل رہا ہے۔ جب ثلثان سدس کے ساتھ مل رہا ہے تو مسئلے کی صورت بنتی ہے 6 سے۔ تو بیٹیوں کو ثلثان 6 کا ثلثان ہے 4، یہ مل جائیں گے۔ دادیوں کو سدس ملنا ہے 1، یہ ہو گئے 5، باقی ایک حصہ بچا جو بطور اسبا یہ چچا کو مل جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں آپ جو کسر واقع ہو رہی ہے ان تینوں پہ واقع ہو رہی ہے کہ بیٹیاں 4 ہیں، بیٹیاں 6 ہیں، حصے 4 ہیں، تو یہ 4 ان 6 پر پورے تقسیم نہیں ہو پا رہے۔ اسی طرح دادیوں کو حصہ ملا ہے 1، تعداد ہے ان کی 3۔ اب آپ دیکھیں ان کو بھی آپس میں پوری تقسیم کاری نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد چچا ہے، چچا بھی 3 ہیں اور ان کے حصے 1 ہیں، یہ بھی آپس میں پورے تقسیم نہیں ہو رہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے پہلے نمبر پر ان کی آپس کی نسبتیں دیکھنی ہیں، یعنی عدد رؤوس اور عدد سہام کے اندر ہم نے نسبت دیکھنی ہے۔ تو یہ دیکھیں پہلے نمبر پر عدد رؤوس 6 ہیں، عدد سہام 4 ہیں۔ ان میں کون سی نسبت ہے؟ ان کے اندر نسبت ہے توافق کی، توافق یعنی 2 ایسا عدد ہے جو 4 کو بھی تقسیم کرتا ہے اور 6 کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ تو اب 6 کا عدد وفق وہ 3 ہے، تو یہ 3 یہاں پر ہے اس کا عدد وفق۔ تو اس کے بعد دیکھیں دادیاں اور یہ 3 ہے، یہ 1 ہے، ان کا آپس میں تباین ہے، یہ نسبت تباین کی ہے۔ جب یہ تباین کی نسبت ہے تو یہ اپنی جگہ پر 3 کا 3 قائم رہے گا۔ اس کے بعد اسبا، اس میں دیکھیں چچا 3 ہیں اور حصہ 1، ان کی آپس میں نسبت کیا ہے؟ تباین کی ہے، تو لہٰذا اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب مسئلے کی صورت کیا بنی؟ اب دیکھیں یہ بھی 3 ہے، یہ بھی 3 ہے اور یہ بھی 3 ہے۔ اب جب یہ 3 ہے اور 3 کیا ہے؟ ان کی آپس میں نسبت کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو ان کی آپس کی جو نسبت ہے، ان کی آپس کی نسبت یہ ہے نسبت تماثل، یعنی یہ سب آپس میں متماثل ہیں۔ تو جب یہ صورت پیدا ہو جائے کہ آپس میں اعداد رؤوس یہ تمام کیا ہے، اب یعنی اب ہم نے اس کا اعتبار کرنا ہے یہاں پر، اب 6 کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا۔ تو اعداد رؤوس یہ بھی 3، یہ بھی 3، یہ بھی 3، ان کی آپس کی نسبت کو ہم نے دیکھا تو یہ نسبت ہے آپس میں متماثل کی۔ تو جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو کسی بھی ایک کے حصے کو اوپر آپ ضرب دے دیں، یہ بن گیا 18 تصحیح۔ اچھا، جس طرح یہاں اوپر ضرب دی بالکل اسی طرح اس کو نیچے ضرب دے دیں گے۔ 4 کے ساتھ ضرب دی تو یہ ہو گیا 12، یہ ہو گیا 3 اور یہ بھی ہو گیا
3. تو اب آپ دیکھیں کیا حصے برابر ہوئے یا نہیں. بیٹیاں 6 ہیں تو اب ہر بیٹی کو 2 مل جائیں گے، 2 لاکھ. تو اس کا حصہ پورا ہو گیا. دادیاں 3 ہیں، حصے بھی 3 ہیں، ایک ایک ان کو مل جائے گا 1 لاکھ. اسی طرح چچا بھی 3 ہیں، حصے بھی اب 3 ہو گئے تو ان کو بھی مل جائے گا 1 لاکھ. تو یہ ہماری دوسری مثال آ گئی جس میں تماثل کی نسبت کا ذکر ہے. کل ہم نے توافق کی نسبت پڑھی تھی جب ایک فریق پر کسر واقع ہو رہی تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے تباین کی نسبت کو پڑھا تھا، اس کا بھی طریقہ کار کل بیان کر دیا تھا. اور آج جو ہم نے پڑھا ہے یہ پڑھا ہے کہ جب کسر ایک سے زائد افراد پر واقع ہوگی تو اس وقت اس کا طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے اعداد رؤوس اور اعداد سہام کے اندر نسبت کو دیکھنا ہے. تو یہاں ہم نسبت کو دیکھنے کے بعد یہ ہم نے ان کی ایک نسبت آپس میں نکالنی ہے. تو یہاں پر دیکھ لیا آپ نے، جب ہم نے نسبت کو نکالا تو یہ جو اعداد رؤوس ہیں سب کے اندر تماثل کی نسبت ہے. تو جب آپس میں یہ متماثل ہوں گے تو مسئلے کو حل اس طرح کریں گے، ان میں سے کسی بھی ایک کو اوپر ضرب دی ضرب دینے کے بعد جو حاصل آئے گا وہ اب ہو جائے گا مخرج المسئلہ، اور ساتھ ہی ساتھ جس عدد سے اوپر ضرب دینی ہے اسی سے نیچے بھی ضرب دے دیں گے. تو آپ نے دیکھا بالکل حصے سب کے برابر آ گئے. اب ہم اس کی دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں. یہ مسائل بہت زیادہ مشق یعنی پریکٹس سے آپ کو آئیں گے، لہٰذا اس پر تھوڑی سی مشق کرنی پڑے گی. مشق بھی تبھی فائدہ دے گی جب آپ ان کے قواعد کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے. اب ہم جا رہے ہیں اس کی دوسری مثال کی طرف کہ اگر کسر ایک سے زائد فرد پر واقع ہو مگر ان کے اعداد رؤوس میں آپس میں نسبت تداخل ہو جائے. ابھی جو ہم نے مثال پڑھی تھی یہ اس میں تھا کہ اعداد رؤوس میں نسبت تماثل کی، اور اب جو پڑھیں گے اس میں آپس میں نسبت تداخل کی آئے گی. مثلا یہ مثال ہے بیویاں ہیں مثلا 4، اس کے بعد دادیاں ہیں 3، اور ان کے ساتھ چچا ہے مثلا 12. تو سب سے پہلے تو اسی اصول کے مطابق ہم نے مسئلہ بنانا ہے. تو یہاں بیویوں کو ملنا ہے ربع، چونکہ اولاد نہیں. دادیوں کو ملے گا سدس، اور چچا اسی طرح اسبا کہلائیں گے. ربع اور سدس آپس میں ملا ہے تو مسئلے کی صورت سیدھی سی بات ہے وہ بنے گی 12 سے. مسئلے کی صورت بنی 12 سے. 3 مل گئے، ان کو سدس ملے گا، دادیوں کو 3 اور 2 5، اور 7 جو ہے وہ بچے وہ بن گئے بطور اسبا چچا کو ملیں گے. اب اسی قاعدے کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے ان کی آپس کی نسبت. تو یہ دیکھیں آپ تباین ہے لہٰذا یہ اسی طرح رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی ہم نہیں کریں گے. 3 اور 2 میں بھی تباین ہے، یہ بھی اپنی اسی حالت پر رہیں گے. 7 اور 12 میں بھی تباین ہے، تو لہٰذا یہ جو اعداد رؤوس اور اعداد سہام ہیں، سب سے پہلے جب ہم نے ان کی نسبتوں کو دیکھ لیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے اندر تو تباین ہے. جب تباین ہے ان کو اسی طرح چھوڑ دیں گے. اب اگلی صورت دیکھنی ہے وہ کیا ہے. تو اب آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی جو آپس میں نسبت ہے وہ کیا ہے. تو یہ دیکھیں آپ
ان کی آپس کی نسبت ہے تداخل کی. اب ہم جو مثال بھی پڑھ رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے تداخل کی. ان کے آپس کی نسبت ہے تداخل. تداخل کس طرح ہے؟ 3 12 پر تقسیم ہو جاتا ہے، 4 بھی 12 پر تقسیم ہو جاتا ہے. یعنی چھوٹے جو عدد ہیں وہ بڑے پر تقسیم ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ صورت پیدا ہو جائے جس کے اندر تداخل کی نسبت پائی جائے تو ایسی صورت میں جو بڑا عدد ہے، عدد رؤوس میں جو بڑا عدد ہے وہ ہے 12. تو اس بڑے عدد کو اوپر اصل مسئلہ سے ضرب دے دیں گے، یہ بن جائے گا 144. اور اسی کو نیچے ضرب دے دیں گے. 12 کو 3 سے ضرب دے دی 36 آ گیا، 12 کو 2 سے ضرب دے دی 24 آ گیا، اور 12 کو 7 سے ضرب دے دی تو یہ آ گیا 84. تو اب آپ دیکھ لیں ان کے حصے کیسے برابر ہو جائیں گے. یہ 4 ہیں، 4 کو 6 اس پہ 36 پہ تقسیم کر دیں گے تو 9 آ جائے گا، 9 لاکھ. 3 ہے، اس پہ تقسیم کر دیا 8 لاکھ، اور اس طرح 12 کو 84 پہ تقسیم کر دیا تو یہ سیدھا سیدھا ان کا حصہ آ جائے گا 7 لاکھ. تو یوں اس طرح یہ ہر ایک کا حصہ نکل آیا. تو یہ دوسری مثال تھی جس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اعداد رؤوس کے اندر تداخل کی نسبت ہے. تو جب اعداد رؤوس میں تداخل کی نسبت ہوگی تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، جو بڑا عدد ہوگا اس کو ہم نے اصل مسئلہ سے ضرب دے دینی ہے. اور جب ضرب دے دیں گے تو ضرب دینے کے بعد جو حاصل آئے گا وہ اس کا مخرج مسئلہ کہلائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس عدد کو ہم نے نیچے ضرب دے دینی ہے. اس کے بعد اب چلتے ہیں اگلی مثال کی طرف، اور یہ مثال ہے کہ جب اعداد رؤوس کے اندر آپس میں توافق کی نسبت پائی جائے. اور یہ مثال کافی تھوڑی یعنی لمبی ہوگی، اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا. کیا کرنا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اب مثال ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جب اعداد رؤوس کے اندر آپس میں نسبت پائی جائے، نسبت توافق. مثلا اسی طرح بیویاں ہیں مثلا 4، اور بیٹیاں ہیں مثلا 18. اس کے بعد دادیاں ہیں مثلا وہ ہے 15، اور اس کے ساتھ ساتھ چچا ہیں مثلا وہ ہے 6. اب سب سے پہلا جو تقسیم کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے حصوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنے بنتے ہیں. بیٹیاں ہیں، اولاد کی موجودگی میں ان کو ملتا ہے ثمن، ثمن ان کو دے دیں گے. بیٹیاں ہیں ان کو ملتا ہے کیونکہ 2 سے زائد ہیں ثلثان، اور دادیاں ہیں ان کو اسی طرح ملے گا سدس، اور چچا یہ بنیں گے عصبہ. تو دیکھیں ثمن ثلثان کے ساتھ مل گیا ہے، ثمن سدس کے ساتھ مل گیا ہے، تو مسئلے کی صورت بنائیں گے ہم 24 سے. یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے جو پچھلی مثالوں میں دیکھا ہے، اصل جو مسئلہ تھا اس کے ساتھ ہم
جب اعداد کی نسبت کو دیکھ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر ہم ان کی آپس میں ضرب تقسیم جو بھی کرتے تھے وہ کر لیتے تھے. تو اس میں اگر کوئی مسئلہ ہو اول والا، تو اول والے مسئلے کے اندر اصل مسئلہ کی جگہ چونکہ اول والا ہوگا، تو پھر جو تصحیح کے بعد جو اپنا نسبتیں دیکھنے کے بعد جو ضرب دیں گے پھر ہم اس کو ضرب بھی اس اول والے مسئلے کی جو ایک عدد آئے گا اس کے ساتھ دیں گے. یعنی مسئلہ عائلہ ہوگا، یعنی اول والا مسئلہ، تو اس کے اندر ہم نے ضرب بھی اسی کے ساتھ دینی ہے، اور اگر مسئلہ دوسرا والا ہے تو ضرب جو ہے ہم نے اسی کے ساتھ دے دینی ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے ان کو حصے دینے ہیں. تو ان کو حصے ملنا ہے سمن، تو 3 یہ حصے بیوی کے ہو گئے، اور 24 کا جو ثلثان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 16 بیٹیوں کے حصے ہو گئے. دادیوں کو سدس ملنا ہے تو یہ بنے گا سدس 4، یعنی اب جب ہم 6 کو 24 پر تقسیم کریں گے تو 4 حاصل ہوگا. یہ بن گئے 24 اور 4 16 اور 4 20، 20 اور 3 23، باقی ایک حصہ بچا بطور اسبا کے وہ چچا کو مل جائے گا. اب دیکھتے ہیں، ہم نے پہلے ان کی آپس کی نسبت کو دیکھنا ہے. پہلے نمبر پر تو یہ دیکھ لیں آپ کے کیا حصے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں. دیکھیں یہ 4 ہیں، یہ 3 ہیں، حصہ بالکل پورا نہیں آ رہا. یہ حصے ان کے 16 ہیں، عدد سہام 16 ہے، عدد رؤوس 18 ہے. ان کو آپس میں اگر ہم تقسیم کریں گے تو برابر ان کو نہیں ملیں گے. یہ 14 ہے، یہ 15 ہے، تو آپس میں یہ بھی تقسیم کاری پوری نہیں ہو سکتی. ظاہری بات ہے 4 کم ہے، 15 زیادہ ہے، تو 4 15 پر پورے کا پورا تقسیم نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر آپ اس کو دیکھ لیں، چچا یہ 6 ہیں اور حصہ 1 ہے، تو لہٰذا یہ بھی اس کے اندر پورے کا پورا تقسیم نہیں ہو سکتا. تو اب ہم نے دیکھیں ان کی آپس کی نسبت. جیسے شروع میں ہم نے بیان کیا، اگر تو نسبت ہوگی تباین کی، اگر تباین کی نسبت ہے تو یہ تو بالکل اسی طرح ہی رہے گا. یہ 4 ہی گویا کہ یہ ان کا عدد ہے جو کہ عدد رؤوس کہلائے گا. اب 16 اور 18 میں ہم نے دیکھا نسبت کو، تو یہ نسبت کون سی ہے؟ یہ نسبت ہے ان کی نسبت توافق، یعنی 2 ایسا عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کر رہا ہے. 8 آئے گا، اس کو تقسیم کرتے ہیں اور اس کو کریں گے تو 9 آئے گا. تو 9 ادھر آ جاتا ہے اور ادھر 8 اور 9 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مزید تقسیم کاری نہیں ہے، یعنی تباین ہو جاتا ہے. جب تباین ہو جاتا ہے تو اب یہ بچے گا اس کا عدد وفق. یہ 9 اب یہاں ہے عدد وفق. اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا 15 اور 4، ان کے اندر آپس میں کون سی نسبت ہے؟ یہ بھی نسبت تباین کی ہے، لہٰذا اس کو بھی ایسے ہی رہنے دیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے 6 اور 1 کو، ان کے اندر بھی نسبت کون سی ہے؟ نسبت ہے تباین کی، تو لہٰذا اس کو بھی ہم بالکل ایز اٹ اسی طرح چھوڑ دیں گے. تو اب ہمارے پاس جو اعداد رؤوس آ گئے وہ ہے 4 9 15 اور 6. یہ اب ہو گئے ان کے اعداد رؤوس. تو اب ہم نے دیکھنا ان کی آپس میں کیا نسبتیں ہیں. تو لہٰذا اب جب آپس کی نسبت ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں 4 اور 6 ان کے اندر آپس میں جو نسبت ہے وہ ہے نسبت توافق کی، یعنی 2 ہے جو دونوں کو تقسیم کرتا ہے، 2 کو بھی اور 4 کو بھی اور 6 کو بھی. اس طرح 3 ہے جو 9 کو بھی کرتا ہے اور 15 کو بھی کرتا ہے. لیکن اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، تو طریقہ کار اب ہم نے یہ کرنا ہے، پہلے 6 اور 4 کو دیکھ لیں تو اس کا عدد وفق بنے گا 3. یہ عدد وفق 3 بنا ہے اور اس کا یہ ہے 4. تو اس کا
عدد وفق بنتا ہے 2۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کا عدد وفق نکال کر، جو کہ 6 کا عدد وفق ہے وہ 3 ہے، تو 3 کو اب ہم نے 4 کے ساتھ ضرب دے دینی ہے۔ 3 کو 4 سے ضرب دے دی، یہ حاصل ہوگا ہمیں 12۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم نے دیکھنا ہے، اب ہمارے پاس عدد رؤوس کیا بنے؟ 12، 9 اور 15۔ اب ہم نے آپس میں دیکھنا ان کی نسبت کو کیا ہے۔ ان میں سے 9 اور 12 کی نسبت دیکھی، 9 اور 12 کی نسبت، یہ کون سی نسبت ہے؟ یہ ہے توافق بالثلث، یعنی 3 جو ہے وہ 9 کو بھی تقسیم کرتا ہے اور 12 کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ تو اب ہم یہ کریں گے، وہ جو 3 کا عدد ہے تو توافق بالثلث ہے، تو 9 جو ہے اس کا عدد وفق ہم نکالیں گے، وہ عدد وفق اس کا بنے گا 3۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، چونکہ اس کو یہ ایک دفعہ ضرب ہو کر ہمارے پاس آ چکا ہے، لہٰذا اب اس کو مزید نہیں چھیڑنا ہے، اس کو ایسے چھوڑیں گے ہم۔ تو 3 عدد وقف نکلا ہے، تو اب اس 3 کو اس 12 سے ضرب دے دینی ہے، تو یہ حاصل ہوگا ہمیں 36۔ جب 36 حاصل ہو گیا تو اب دیکھنا ہم 36 اور 15 کی آپس میں کیا نسبت ہے۔ تو 36 اور 15 کی جب ہم نے نسبت دیکھی، 36 اور 15 ان کی آپس کی نسبت ہم نے دیکھی، تو یہ نسبت یہ بنتی ہے نسبت توافق کی، اور 3 کا عدد جو ہے وہ ان کو تقسیم کرتا ہے۔ تو اس کا 3 5 آتا ہے اور اس کا 12 آتا ہے، تو عدد وفق نکلا اس کا 5 نکلا۔ اس 5 کو اب اس 36 سے ہم نے ضرب دینی ہے، تو یہ حاصل ضرب ہمارے پاس آئے گا 180۔ اب یہ جو حاصل ضرب ہمارے پاس ہمیں حاصل ہو گیا ہے، اس حاصل ضرب کو اس کے ساتھ ہم نے ضرب دیں گے جو ہمارے پاس مخرج مسئلہ ہے۔ جب اس کے ساتھ اب ہم اس کو ضرب دیں گے تو حاصل ضرب جو ہمیں حاصل ہوگا، اس کو تھوڑا سا جب ہم نے اس کو ضرب دینی ہے اس کے ساتھ، تو یہ ہمارے پاس آئے گا 4320۔ تو جس طرح ہم نے اس کو یہاں ضرب دی ہے، ساتھ ہی نیچے بھی ضرب دے دیں گے ہم۔ جب 3 کے ساتھ اس کو ضرب دیں گے ہم، ضرب 180، تو ہمارے پاس حاصل ہوگا 540۔ 16 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 2880۔ 4 کے ساتھ ضرب دے دی تو یہ آئے گا 720۔ 1 کے ساتھ ضرب دیں گے تو اسی طرح آئے گا 180۔ اچھا، اب اگر آپ ان سب کو جمع کریں گے تو آپ کے پاس یہی فگر آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، تصحیح کا وہ قاعدہ ہے کہ جب اعداد رؤوس کے اندر آپس میں نسبت آ جائے توافق کی، تو یہاں یہ نسبت توافق آئی تھی کہ ایک عدد دوسروں کو تقسیم کر رہا تھا۔ تو اس کا طریقہ کار تھوڑا سا چونکہ لمبا ہے، اب میں دوبارہ اس کو ذرا دہراتا ہوں تاکہ مزید ہمیں اس کو سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ تو کرنا کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے وہی ان کے حصے دیکھ لینے تاکہ پتہ یہ چلے کہ اصل مسئلہ کس سے بنے گا۔ اصل مسئلہ بن گیا، اب ان کو حصے دے دیے، یہ دیکھیں 3 آ گیا، 16، 4 اور 1۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم نے عدد رؤوس اور عدد سہام ان کی آپس کی نسبتوں کو دیکھنا ہے، اور یہ نسبتیں آپ نے ہر جگہ ہی دیکھنی ہیں۔ جہاں جہاں بھی یہ تصحیح کا قاعدہ ہوگا اور کسی فریق پر کسر واقع ہو رہی ہوگی تو وہاں پر آپ کو اسی طریقہ کار کے مطابق
پہلے آپس کی نسبتوں کو دیکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ نے آپس کی نسبتیں دیکھی، تباین ہے ویسے چھوڑ دیا، پھر ان کو دیکھا اس میں توافق ہے تو اس کا عدد وفق نکال لینا ہے، وہ نکال لیا ہم نے 9۔ پھر ان کو دیکھا تباین ہے ویسے چھوڑ دیا، پھر اس کو دیکھا ان کا بھی آپس میں کیا ہے تباین ہے، ان کو بھی ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جو عدد حاصل ہوں گے ان کو دیکھ لینا ہے۔ تو ان کے اندر جو عدد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں یہ حاصل ہوئے، اب ان کے آپس کی نسبتوں کو دیکھنا ہے۔ تو پہلے ہم نے دیکھا 4، ان چھوٹے سے شروع کیا ہم نے، 4 اور 6، تو اس کا عدد وفق نکلا ہمارے پاس 3۔ 3 کو 4 سے ضرب دے دی تو یہ آ گیا 12۔ اگر ہم اس کا عدد وفق نکالیں مثلا 2 تو پھر ہمیں 6 سے ضرب دینی پڑے گی، تو دونوں صورتوں میں حاصل ہمیں 12 ہی ہوگا۔ جب 12 آ گیا پھر ہم نے 12 کی اور 9 کی آپس کی نسبت کو دیکھ لیا، وہ اس میں ہم نے دیکھا کیا ہے، تو عدد یعنی اس میں بھی توافق آیا اور توافق بھی ثلث آیا، 3 آیا، تو 12 اور 3 4 حاصل ہوا تھا، یعنی 12 کا عدد وفق ہمیں ملتا وہ ملے گا 4۔ 4 کو 9 سے ضرب دے دی وہ آ گیا 36۔ پھر 36 کی اور 15 کی آپس کی نسبت کو ہم نے دیکھا، تو وہ آپس کی نسبت ہمیں یہ بھی ملی ہمیں توافق بالثلث، یعنی 3 کے اوپر 15 بھی تقسیم ہو رہا ہے، 36 بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ تو پھر ہم نے اس کا عدد وفق نکالا 15 کا، وہ ملا ہمیں 5۔ 5 کو جب ہم نے 36 کے ساتھ ضرب دی تو ہمیں حاصل ہوا 180۔ تو اس 180 کو ہم نے پھر ضرب دینی ہے اصل مسئلہ سے، اصل مسئلہ سے بھی ضرب دینی ہے، ساتھ ہی نیچے والے حصوں سے بھی ضرب دینی ہے۔ جب یوں ہم نے یہ اس طریقے کار کے مطابق کیا تو آپ نے دیکھا یہ تمام فریقین کو اپنا اپنا حصہ وہ مل گیا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا توافق والی یہ جو صورت ہے اس میں ظاہری بات ہے تھوڑا سا ضرب تقسیم زیادہ ہے، تو لہٰذا قاعدے کے مطابق اگر آپ چلتے رہیں گے تو کہیں پر بھی انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ کسی بھی جگہ پر اگر ذرہ برابر بھی قاعدہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو آپ کا سارا مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا، اور آپ اس کو بار بار حل کرنے کے باوجود بھی آپ کو بالکل نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مسئلہ ہم سے حل کیوں نہیں ہو رہا۔ تو جب بھی کبھی مسئلہ حل کرنے میں کوئی پریشانی آئے یا درست نہیں ہو رہا تو آپ اس کے اصولوں کو دیکھیں، قوانین کو دیکھیں۔ اگر آپ قاعدے کے مطابق کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے قاعدے میں، قانون میں، اصول میں کہیں پر مسٹیک ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا مسئلے کو حل نہیں کر پا رہے، تو لہٰذا بار بار اس کی مشق کرنی پڑے گی، تب جا کر آپ ان مسائل کو حل کر پائیں گے۔ اور ہم نے بھی جب یہ مسائل کو بیان کیا ہے تو اسی طرح اس کی بار بار پریکٹس کی ہے، پریکٹس کرنے کے بعد ان کے نوٹس بنائے ہیں، اور تب جا کر جو ہے نا ہم یہ مسائل کو یہاں الحمدللہ حل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب اس کا ایک اگلا مسئلہ ہے، ایک اور مثال ہے۔ ہماری جو مثالیں ہیں وہ توافق کی بھی ہو گئی ہیں اور کچھ نہ کچھ تماثل کی بھی ہم نے کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلی مثال آ رہی ہے وہ مثال ہے کہ اگر اعداد رؤوس میں تباین ہو۔ ابھی جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھا کہ اعداد رؤوس کے اندر باہم توافق تھا، اس سے پہلے جو مثال ہم نے پڑھی ہے وہ یہ تھا کہ اعداد رؤوس کے اندر باہم آپس میں تماثل تھا۔ تو اب یہ جو مثال آ گئی یہ ہے جب اعداد رؤوس میں آپس میں تباین ہوگا۔ یہ بھی مثال تھوڑی سی لمبی ہے، اس کو بھی ذرا آرام سے سمجھنا پڑے گا۔ مثلا وارثین پہلا سٹیپ ہے کہ اس کے اندر دیکھنا ہم نے وارثین کیا ہے۔ مثلا بیویاں ہیں، یہ ہے 2۔ اس کے بعد مثلا دادیاں ہیں،
اور یہ ہیں 6۔ اس کے بعد دیکھنا ہے بیٹیاں۔ بیٹیاں مثلا یہ ہیں 10، اور اسی طرح اس کے بعد پھر چچا ہیں، مثلا یہ ہیں 7۔ تو اسی طرح سب سے پہلے مسئلے کی صورت بیان کرنی ہے کہ مسئلہ شروع یعنی کس کو کتنا حصہ ملتا ہے۔ تو بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں کی موجودگی میں جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو ملتا ہے سمن، دادیوں کو ملے گا سدس، ان کو ملنا ہے سلسان، اور چچا یہ بن جائیں گے اسبا۔ تو جب سمن اور سدس یہ آپس میں ملیں گے تو مسئلے کی صورت کتنے سے بنے گی؟ 24 سے۔ 24 کا سمن بنتا ہے 3، یعنی 8 کو 24 پر تقسیم کر دیں گے، 6 کو تقسیم کیا تو 4، سلسان 24 کا آتا ہے 16، 20، 23 اور باقی ایک بچا بطور اسبا چچا کو مل گیا۔ تو اب اس کے اندر چونکہ یہ جو اصول ابھی ہم پڑھیں گے کہ یہ آپس میں اعداد رؤوس میں آئے گا تباین، تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپس کی نسبتیں دیکھنی ہے، اعداد سہام اور اعداد سہام کے ساتھ ساتھ اعداد سہام اور اعداد رؤوس، یہ چونکہ عدد رؤوس ہوتے ہیں اور یہ سہام ہوتے ہیں، ان کی آپس کی نسبت دیکھنی ہے۔ تو دیکھیں 2 اور 3 کی نسبت کیا ہے؟ تباین کی ہے، لہٰذا یہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، 2 ہی رہا۔ 4 اور 6 میں دیکھا تو نسبت کون سی ہے؟ یہاں پر یہ ہے نسبت توافق کی، یعنی 2 ایسا عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کر رہا ہے، 2 اس پہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے، اس پہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا عدد وفق نکالا تو وہ نکلا ہے 3۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا 16 اور 10، اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اس کے اندر بھی توافق بن نصف ہے، یعنی 2 ایسا عدد ہے جو اس کو بھی تقسیم کرتا ہے، اس کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ جب 10 کو تقسیم کیا 2 پر تو ہمیں حاصل ہوا 5، تو اس کا یہ دونوں ہو گئے عدد وفق، اس کا یہ عدد وفق ہے اور اس کا یہ ہے، اور چچا یہ 7 ہے اور یہ حصہ 1 ہے۔ 1 اور 7 میں باہم جب ہم نے نسبت کو دیکھا تو یہ نسبت تباین کی ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے۔ اب ہم اس کی آپس کی نسبتوں کو دیکھیں یہ ہمارے پاس بچا ہے 2، 3، 5 اور 7، 2، 3، 5، 7۔ اب آپ دیکھیں ان کے اندر آپس میں کوئی نسبت کوئی نہیں، ایک ہی نسبت ہے، ان سب کے اندر نسبت ہے نسبت تباین، یعنی جو آپ کے اعداد رؤوس آئے ہیں وہ آئے ہیں 2، 3، 5 اور 7، یہ ہے اعداد رؤوس۔ اور اب ان اعداد رؤوس میں آپ دیکھیں تو سب کے سب ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے پر تقسیم نہیں ہو رہے، باہم برابر بھی نہیں ہے، تو ان کی جو آپس کی نسبت ہے وہ ہے نسبت تباین۔ تو لہٰذا اب جو نسبت تباین ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم نے ان کو آپس میں ضرب دے دینی ہے۔ اس کا آسان یہ قاعدہ ہے، باہم جب یہ صورت بنے گی تو ان کو آپس میں ہم نے ضرب دے دینی ہے۔ تو اب ان کو آپس میں ضرب دے، 2 کو 3 سے ضرب دی تو 6 حاصل ہوا، 6 کو 5 سے ضرب دی تو 30 حاصل ہوا، اور جب 30 کو 7 سے ضرب دی تو 210 حاصل ہوا۔ تو ان کو آپس میں ضربے دینے سے ہمیں جو عدد حاصل ہوا وہ ہے 210۔ اب 210 کو آپ ضرب دے دیں گے جب 24 کے ساتھ تو ہمیں حاصل ہو جائے گا 5040۔
تو مسئلہ ہمارا حل ہو گیا، لیکن اب تھوڑا سا میں اس کو دہرا دوں کہ اسی قاعدے کے روح سے پہلے ہم نے آپس کی نسبت دیکھنی ہے، عدد رؤوس اور عدد سہام، ان کے آپس کی نسبت دیکھیں۔ اگر تو ان کی نسبتوں کے اندر تباین آ رہا ہے تو آپ اس کو بالکل نہیں چھیڑیں گے، ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ پھر دیکھ لیے سب، اگر توافق ہے تو عدد وفق نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے عدد وفق نکال لیا، یہاں بھی توافق تھا، عدد وفق نکال لیا، یہاں تباین ہے، یہاں اس کو ہم نے بالکل ایسے ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو جب یہ ہمارے پاس عدد نکل آئے، اب ان کی آپس کی نسبتیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ تو آپس کی نسبتیں ہم نے دیکھی، اگر تو یہ متماثل ہوں، جب پہلی جو ہماری مثال تھی، تو متماثل عدد جو ایک ہے اس کو اوپر بھی ضرب دے دینی ہے، نیچے بھی ضرب دے دیں گے۔ اور اگر توافق ہو، جس کی مثالیں ابھی ہم نے پچھلی مثال میں پڑھی ہیں، کہ اس کے اندر پھر ہم آپس کی نسبتوں کو دیکھ کر اس کے ایک کا عدد وفق نکال کر دوسرے سے ضرب، پھر دوسرے کے ساتھ نسبت کو دیکھیں گے، پھر اس کے ساتھ ضرب، پھر اس طرح یوں کر کے ضربے دینے کے بعد جو حاصل ہوگا اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دے دیں گے۔ اور اگر تباین کی صورت ہے، جیسے یہاں پر آ گیا ہے 1 3 5 7، تو ان کو آپس میں ضربیں دے دینی ہے، اور جو حاصل ہوگا اس کو ساتھ نیچے بھی ضرب دے دیں۔ اب 210 جو ہے اس کو ہم نے ضرب دیں گے نیچے، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 630۔ 4 کے ساتھ جب ہم نے اس کو ضرب دے دیا تو یہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے 840، اور جب ہم نے اس کو 16 کے ساتھ ضرب دے دی ہے تو ہمیں حاصل ہوا ہے 3360، اور جب 1 کے ساتھ ضرب دی تو اسی طرح 210۔ اب اس کے بعد اگر آپ ان کے الگ الگ حصے نکالنا چاہیں گے تو اس کو 2 پہ تقسیم کر دیں گے، ایک بیوی کا حصہ نکل آئے گا، اس کو 6 پہ تقسیم کر دیں گے تو ہر دادی کا حصہ نکل آئے گا، اس کو 10 پہ تقسیم کریں گے تو ہر بیٹی کا حصہ نکل آئے گا، اور یہ بالکل اسی طرح ہی 7 کے اوپر تقسیم کر دیں گے تو ہر چچا کا حصہ یہ نکل آئے گا۔ تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر آپ کو یہ 3 صورتیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں کہ جب تصحیح کے اندر اس طرح کے مسائل پیدا ہو جائیں کہ کسر واقع ہوتی ہو اعداد کے درمیان میں، اعداد رؤوس اور اعداد سہام کے درمیان میں۔ اس کی مختلف مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ایک فرد جب ہو تو اس وقت ہم نے تباین آئے تو کیا کرنا ہے، توافق آئے تو کیا کرنا ہے۔ ایک سے زائد افراد ہوں گے تو پہلے ان کے آپس کی نسبتیں دیکھیں گے، اعداد رؤوس اور اعداد سہام کی، اس کے بعد پھر اعداد رؤوس کی آپس کی نسبتیں دیکھیں گے، پھر ان کو کس طرح سے ضرب کرنا ہے اور ضرب کا طریقہ کار ہم نے سارا بیان کر دیا۔ آخر میں آ کر پھر آپ نے اس کو اصل مسئلہ سے ضرب دینی ہے، اصل مسئلہ سے ضرب دینے کے بعد پھر اسی عدد کو آپ نے نیچے ضرب دینی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح تمام جتنے بھی ورثہ ہیں ان میں سے ہر ایک کا حصہ انشاءاللہ وہ پورے کا پورا نکل آئے گا۔ اس بات کو میں پھر دوبارہ سے دہرا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ نے قواعد کو دیکھنا ہے، اصول کو دیکھنا ہے، اصول سے تھوڑا بھی ہٹیں گے تو مسئلہ کہیں کا کہیں چلا جائے گا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کسر واقع ہو رہی ہے اس کے اندر 3 فریق تقریباً ہم نے دیکھے ہیں جن میں مختلف جگہوں پر یہ کسر واقع ہوتی ہے۔ 1 2 یہ 3 اور یہاں بھی اسی طرح سے ہے، یعنی جو کہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے حصے مقرر ہیں ان کے اندر، یعنی جہاں بھی جو اصحاب فرائض ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، تو اصحاب فرائض میں جہاں بھی یہ دیکھتے ہیں 3 ہی ہمیں نظر آئیں گے، 1 2 3 یہ بھی اصحاب فرائض۔ تو علماء نے اس کا بعد استقراء یعنی اس کی خوب چھان پھٹک کرنے کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اکثر اور اصول یعنی یہی ہے کہ انہی میں 3 سے زائد جو اصحاب فروض ہیں، 3 سے زائد میں کہیں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ کسر واقع نہیں ہوتی، کوئی ہو بھی تو ایک آدھی شاید کوئی شاذ صورت ہوگی، وگرنہ ایسا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا
یہ تصحیح کا قاعدہ بھی مکمل ہو گیا، اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو ابھی تک جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ میں تھوڑی سی آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں جو ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے شروع سے ثبوت میراث پڑھا تھا، موانع میراث پڑھے تھے، پھر وہ حقوق پڑھے جن کا میت کے ترکہ سے تعلق ہے، پھر اصحاب فرائض، پھر عصبات کا بیان، پھر حجب، پھر حصوں کے مخارج، یہ جو مخرج مسئلہ ہوتا ہے یہ کیسے نکالنا ہے ہم نے اس کا بیان پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے عول کا بیان پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اعداد کے درمیان میں نسبتیں جو ابھی ہم نے آج بھی بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تصحیح کا جو قاعدہ ہے الحمدللہ اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب آخری جو چیز ہے آج وہ ہم نے جو پڑھنی ہے وہ ہے تخارج۔ تخارج کا بیان، یہ بھی چونکہ میراث کے ہی مسائل میں آتا ہے، تخارج کا بیان۔ تخارج کو تصالح بھی کہتے ہیں۔ یہ اب اس کا تعلق جو ہے وہ فی الحال صرف پڑھنے سے متعلق ہے، یعنی سمجھنے سے متعلق ہے۔ تخارج اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی شخص کو جو زندہ ہے ابھی، اس کے وارثین زندگی ہی میں اس کے ساتھ یہ بات طے کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں کوئی معین چیز اپنی میراث میں سے ہمیں دے دیں تو ہم آپ کے بعد آپ کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں لیں گے۔ اس طرح یہ جو ایک عقد کیا جاتا ہے، آپس میں ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تخارج۔ اب اس کے اندر جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی وارث اس طرح سے زندگی ہی میں اپنے مورث سے حصہ لے لیتا ہے تو اب اس کے بعد جب میراث تقسیم ہوتی ہے، جب وہ بندہ فوت ہو جائے تو کیا اس وارث کو حصہ ملے گا یا نہیں؟ تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس بارے میں یہی موقف ہے کہ وہ اس کو دوبارہ وہ حصہ ملتا ہے۔ تو دونوں طرح کے اس میں اقوال سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو اس کی مزید آپ تحقیق کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، تو کہ یعنی یہ تخارج کی صورت حقیقت میں کیا بنتی ہے۔ لیکن ابھی جو یہاں ہمارے پاس سامنے جس کتاب کے ذریعے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ یہ پھر بندہ بعد میں حصہ نہیں لیتا ہے۔ تو اب پھر حصوں کی تقسیم کاری کیسے کرتے ہیں؟ تقسیم کاری کا پھر بالکل آسان طریقہ ہے کہ وہ وارث مائنس ہو جائے گا، اس کا حصہ مائنس ہو جائے گا، اب جو باقی بچیں گے وہ دیگر ورثاء کا جس طرح سے حصہ بنتا تھا اسی طرح ان کو دیا جائے گا۔ یعنی یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ جو تصالح کرنے والا ہے اس کو بعد میں حصہ نہیں ملتا۔ اگر اس کو حصہ ملتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اسی طرح سے وارثین کو دیکھ کر پورے کا پورا مسئلہ اس کو حل کیا جائے گا۔ جو طریقہ کار ہے کہ پہلے میت کی تجہیز و تکفین کا اخراجات، پھر اس کے بعد اگر اس نے قرض لیا ہوا تھا وہ ادا کریں گے، وہ پھر وصیت کو تہائی مال سے پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو پھر مال بچتا ہے اس کو وارثین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو تصالح یا تخارج اس کے اوپر فی زمانہ کیا فتویٰ ہے اس کو دارالافتاء اہل سنت سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں تک آج ہم پہنچ گئے۔ ہمارے یہاں جو ویورز ہیں اسلامی بھائی، انہوں نے ہمیں ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ مناسخہ بھی پڑھائیں گے؟ تو مناسخہ بھی بالکل جب اس کا ٹائم آئے گا، ابھی انشاءاللہ امید یہی ہے کہ کل یا پرسوں کے سبق میں ہمارا مناسخہ بھی انشاءاللہ آئے گا، تو مناسخہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو مناسخہ جو ہے اس کو پڑھنے سے پہلے جو پچھلے قوانین ہیں ان کو بھی اچھی طرح دہرانا چاہیے، اس کو بھی اچھی طرح دیکھ لیجئے گا، کیونکہ جو ہم نے آگے جانا ہے تو پچھلے جو بھی قواعد ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کے اندر استعمال ہوں گے۔ اگر پچھلے ذہن میں نہیں ہوں گے تو اگلا ظاہری بات ہے کرنا ہمیں اس میں آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیے۔ بالخصوص
اس دور میں دعوت اسلامی ایک بہت زبردست نعمت ہے ہمارے لیے، اس کے ساتھ تعاون ہر طرح کا کیجیے، مدنی عطیات دعوت اسلامی کو جمع کرائیے، انشاءاللہ آپ کے مدنی عطیات جو ان کے اصل مصرف ہیں وہیں پر اللہ نے چاہا تو استعمال ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی